دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، ہاں تو قرآن کہہ رہا ہے ان ماؤں سے کہ خبردار. ادھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ان سے پردہ کرو. تو یا اللہ قرآن میں تضاد ہے یا ہمارے سمجھنے میں مسئلہ ہے؟ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے. یہاں جو کہا گیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، کیونکہ پہلے النبی اولیٰ بالمومنین کا لفظ ہے، مومنین کی مائیں ہیں. اور ادھر کہا جا رہا ہے خبر، تو کیا یہ پردہ ان پر کیوں واجب ہے؟ پھر امت سے، مومنین سے، نبی کی زوجاؤں کو پردہ واجب کیوں ہے؟ مومنین سے پردہ کیوں کریں گی؟ باہر نہیں جائیں گی، بات نہیں کریں گی. ماں کے جتنے بھی احکامات ہیں، علم دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس آیت پر گفتگو بہرحال کرنا چاہیے تھی مجھے تو، اور آپ نے اس سے زیادہ بہتر سن چکے ہوں گے پہلے، میرے لب و لہجے میں کچھ باتیں سن لیجئے. تو یہ جو امت کی مومنین کی مائیں ہیں اور پھر پردہ بھی واجب ہے. تو ماں کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات میں صرف 2 حکم ایسے ہیں جن میں نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. ایک استحقاق التعظیم، ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کی بے احترامی نہ ہو. مجلس پوری سن کے جائے، کوئی آدھا نہ جائے، میرے بیان میں آدھے میں سے نہ جائے، مجلس پوری سنے گا. امت کی مائیں ہیں 2 موضوعات میں، استحقاق التعظیم، ان کی تعظیم یہ تہظیم کی مستحق ہیں، تبھی تو 40 سواروں کے ساتھ مولا علی نے مدینہ بھیجا. اور وہاں جا کر جب بی بی نے اعتراض کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا، تلواریں لگائے ہوئے تھے، زرائیں پہنے ہوئے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کے 40 لوگ جا رہے تھے، تو جیسے ہی بی بی نے وہاں جا کے اعتراض کیا کہ خود تو اعتراض تھا کہ میں وہاں میدان میں کیوں آ گئی اور مجھے مردوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، تو ان سارے سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو 40 عورتیں تھیں. سلام ہو عظمت علی پر. اور پھر اعلان کر دیا میرے مولا نے، خبردار ہم جنگ جیتنے والے ہیں. جب جنگ جمل جیتنے لگے مولا جی، فرمایا خبردار ہم جنگ جیتنے والے ہیں، مال غنیمت کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. تو ایک صحابی قریب آ گئے، نبی کے صحابی تھے، مولا علی کے لشکر میں تھے. کہا یا علی آپ سنت نبی سے روگردانی کر رہے ہیں؟ نبی مکرم نے تو ہر جنگ کے جیتنے پہ مال غنیمت لینے کی اجازت دی، سنت کا حصہ ہے. حضرت نے فرمایا تم میں کس میں جرت ہے جو نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. قربان جائیں، قربان جائیں علی کی مولا کی عظمت پر. تو استحقاق التعظیم، ان کی تعظیم ہونی ہے، قاعدہ کلیہ مجموعی طور پر. دوسرا حکم جو ان سے متعلق ہے وہ ہے تحریم النکاح، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. بیٹے سے جیسے ماں کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے نبی کی زوجاؤں کے ساتھ امتیوں کا اور مومنین کا نکاح نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، میں مثال کے طور پر کسی سے ملاقات کرتے وقت، کسی سے ملتے وقت کھڑا ہو جاؤں، احترام کروں، تعظیم کروں، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے یا نہیں؟ ابھی راستے میں ہم سے بہت سے احباب ملے، لیکن ہم سب کو نہیں جانتے تھے، مگر ہم نے سب کے سلام کا بھی جواب دیا، سب سے ٹھہر کر بات بھی کی. تو اس کا مطلب یہ جتنے لوگوں سے ہم مل رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے رہنما ہیں، آئیڈیل ہیں، مثالی ہیں. کسی کی بے احترامی نہ کرنا کیا اسے اپنے لیے رہنما ماننے کے مترادف ہے؟ تو نہیں ہوگا نا بھائی. بہت ہی سیدھی سادی زبان میں ان بچوں کے لیے عرض کروں، بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے دعا چاہوں، نماز پڑھ کر ہم جامع مسجد المصطفیٰ کے اندر مڑے، نماز پڑھ کر ہم بڑھے اور مولانا مڑے تو مولانا کے ساتھ ہمارے والد بھی کھڑے تھے. آگے بڑھ کے ہم نے انہیں آداب و تسلیمات کہا، انہوں نے ہمیں سر کے اوپر اور ہماری پشت پر ہاتھ رکھ کر ہمیں دعا دی. ان کے کھڑے ہوئے ہی ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا.
ایک نمازی نے کہا مولانا آپ کے والد تو مولانا سے شاید کوئی 15-20 سال بڑے ہوں گے، تو آپ نے اپنے والد سے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ میں نے کہا جی احترام باپ کا ہے مگر مسئلہ تو عالم سے پوچھیں گے نا۔ یاد رہے ہم کسی صحابی کی توہین کرنے کے قائل نہیں ہیں مگر مسئلہ علی سے پوچھیں گے۔